وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام اور معزز خواتین اسلام، ہمارے آج کا سبق اتنا اہم سبق ہے جس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے اور ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ہے اور ہمارے اولاد کی اصلاح اور اس کی تربیت سے ہے. اور وہ بنیادی سبق ہے کہ جس کی طرف توجہ ہونے کے بعد ہماری اولاد بھی صالح بن جائے گی اور ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی اور ہماری دعاؤں کو بھی اللہ سنے گا. پورے معاشرے میں اگر ہم جائزہ لے لیں اور خصوصاً معاشرے کا جائزہ لینے کی بجائے اگر ہم سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، کیا ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑھ کر یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ان کے شوہر کہاں سے کما کر لا رہے ہیں. ان کے بچے اگر روزی کماتے ہیں تو ماں کو معلوم ہونا چاہیے بچے کی آمدنی کہاں سے ہے، وہ کہاں سے لاتا ہے. گھروں کے اندر جو کچھ پکایا جاتا ہے اور جو کھایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر رزق حرام سے آ رہا ہے، حرام رزق میں اللہ برکت نہیں دیتا. بہت بڑا مال بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا اور حلال میں اللہ برکت دیتا ہے. بہت تھوڑا پیسہ، تھوڑی سی رقم وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی.
کیونکہ رزق حلال کے ساتھ جو اللہ اپنی نعمت عطا کرتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اگرچہ بہت تھوڑا ہے، صبح اور شام کی روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن حلال رزق کا کمال یہ ہے اور حلال کی برکت یہ ہے اور حلال رزق والے پر اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ اسے قناعت عطا فرماتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ اتنا صحیح ہے۔ لیکن حرام خور کو قناعت نصیب نہیں ہوتی، وہ مسلسل پریشان رہتا ہے، مسلسل مزید اس کو بڑھانے میں لگا رہتا ہے اور پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام رزق میں دلوں کا اطمینان اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ حرام رزق میں اللہ نے بے برکتی رکھی ہے۔ اس رزق میں برکت کبھی نہیں ہوگی جو حرام سے آئے۔ کچھ لوگ بنگلے بناتے ہیں، اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں جب اس گھر میں منتقل ہو جائے تو نیند نہیں آتی اس میں۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں یار جی وہ پرانے زمانے میں ہمارا جو کچا مکان تھا وہ لکڑیوں اور مٹی سے بنا ہوا تھا، اس میں جو ہمیں نیند آتی تھی وہ نیند یہاں اس بڑے بنگلے میں اور اس بڑے محل میں نہیں آتی۔ اور آپ ان سے پوچھے، لوگ بتاتے ہیں کہ کچے مکانات کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی کار میں، اپنی لینڈ کروزر میں، تو حسرت سے ان مکانات کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے اچھے اور بڑی خوبصورت نیند یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنے جو روکی سوکی روٹی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کچھ لوگ وہ بھی ہے جنہوں نے اچھے اچھے مکان بنائے ہیں لیکن وہ بڑے آرام کی نیند اس میں سوتے ہیں، کھانے کا بڑا مزہ ان کو آتا ہے۔ یہ فرق ہے، آپ نے حرام کا بنایا اور اس نے حلال کا بنایا۔ تو اچھا مکان بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اچھا مکان بنائے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، جو اسراف سے اور تبذیر سے خالی ہو۔ اسراف حلال چیزوں میں حد سے گزر جانے کو کہا جاتا ہے کہ بغیر ضرورت کے آپ نے پیسہ خرچ کیا، اور تبذیر ناجائز چیزوں میں مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے خالی ہو تو اچھا مکان ضرورت کے مطابق کوئی بنائے جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو حلال سے بنائے گا تو وہ بڑا بنگلہ کیوں نہ ہو اس میں آپ کو آرام کی نیند آئے گی، اور حرام سے بنایا تو اس کچے مکان میں بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی جو حرام سے بنایا ہے۔ جو کھانا حرام کا ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ توڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت توڑا مل رہا ہے لیکن وہ حرام کا مل رہا ہے، اس میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ مزہ، لذت، حلاوت اللہ نے حلال میں رکھا ہے۔ تو حرام مال سے بنائے گئے بنگلے اور محلات کبھی سکون کی نیند کا ذریعہ نہیں بن سکتے، وہ تو کانٹے ہیں، وہ چبھ رہے ہیں ہمیشہ آپ کو۔ اور اسی طرح اگر آپ حرام رزق کما کر لا رہے ہیں، اس کی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مسلسل لگا رہتا ہے، لیکن عبادت قبول نہیں ہوتی، تو یہ محرومی کے اثرات جو اللہ کی ہر رحمت سے ہی محروم ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہی نہیں ہے اس کی دعا۔
تو ظاہر بات ہے وہاں محرومی ہی محرومی آئے گی. اور حرام رزق سے پالی ہوئی اولاد کبھی آپ کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکے گی. یہ اولاد صبح اٹھے گی تو مجسم شر ہی شر ہوگی. وہ بچے جن کی پرورش حرام رزق سے ہوئی ہے وہ پورے کا پورا شر ہے جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. یہ باہر نکلے گا تو بھی شر لے کر آئے گا، یہ گھر کے اندر ہوگا تو بھی شر ہی شر ہوگا. یہ کبھی آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکے گی یہ اولاد. اس لیے آپ نے اور ہم سب نے آج غور کرنا ہوگا ہماری اولاد اور ہماری عبادت، ہماری دعائیں یہ کب مؤثر ہوں گی، کب اس کا فائدہ ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب یہ حلال سے بن جائیں گے سارے. ہمارے فقہ میں ایک عام سا مسئلہ ہے کہ جو شخص نماز کا ارادہ کرے اور وضو کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے جسم پر دیکھے کوئی گندگی تو لگی ہوئی نہیں ہے. تو نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی اصطلاحات ہے. وہ موٹی گندگی جو اوپر نظر آ رہی ہے اور وہ گندگی جو نظر نہیں آ رہی لیکن گندگی لگی ہوئی ہے، اس گندگی سے اپنے جسم کو پہلے صاف کرنا ہوگا، تب آپ وضو کریں گے تو وضو صحیح ہے. اگر جسم کی کسی حصے پر گندگی لگی ہے، آپ 20 دفعہ وضو کریں، آپ کا وضو نہیں ہوا، اس لیے کہ جسم کی گندگی لگی ہوئی ہے جسم پر. اب آپ دیکھیں حرام خور کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا جسم گندا ہے. حرام رزق سے یہ گندا ہو گیا ہے. جب تک اس گندگی سے پاک نہیں کرو گے تو وضو کرو گے وہ بھی نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو حرام سے پاک کرنا ہوگا. ہمارے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں جب اس طرح مجلس میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں واقعی ہم تو حلال کھا رہے ہیں، کہتے ہم حلال کھاتے ہیں. مجلس کے اندر بھی سب لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہم تو حلال کھاتے ہیں. اچھا ہوگا کہ کوئی شخص اس دعوے کے ساتھ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو کہہ سکتے ہیں میرے رزق میں حرام نہیں ہے. اللہ کرے ہم سب کے رزق سے حرام نکل جائے. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں، آپ سب غور کریں ذرا، یہ آپ کے ہیں یا آپ کی بہن کے ہیں؟ بھی غور کیا ہے؟ جو باپ مر گیا ہے اور آپ نے بھائیوں کے درمیان اپنے میراث کو، باپ کے مال کو تقسیم کیا ہے اور بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، تو اب بتاؤ یہ قمیص آپ کی ہے یا آپ کی بہن کی ہے؟ یہ جو آپ نے اپنے گھر میں ابھی درس کے بعد بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے لیے چائے ناشتہ وغیرہ تیار کیا ہوگا، یہ ناشتہ آپ کا ہے یا آپ کی بہن کا حصہ ہے؟ جس کسی کے مال میں بہنوں کا مال شامل ہے، انہوں نے بہنوں کو اپنا حصہ نہیں دیا ہے، کیا وہ حلال کھا رہے ہیں؟ بہن کے حصے کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اس کے حصے کے گھر پر بھی قبضہ کیا ہے، اس کے حصے کی دکان پر بھی قبضہ کیا ہے،
اور سمجھ رہا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو شوشہ توڑا گیا ہے کہ عورتوں کو آدھا حصہ دیا گیا ہے اور مردوں کو پورا دیا گیا ہے، یہ تو ہمارے دشمنوں کا ایک شوشہ ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، یہاں وکلا بھی بیٹھے ہیں، کبھی آپ کے پاس کوئی خاتون ایسا کوئی کیس لے کر آئی ہے، کوئی دعویٰ؟ اس چترال میں، پوری چترال کی عدالت میں وکلا سے آپ پوچھے کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ جو اللہ نے مجھے حصہ دیا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ خواتین بیچاری تو چیخ رہی ہے کہ ہمیں وہ حصہ دو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگ رہی، مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں کلی قوانین کا بیان ہوا ہے ہر جگہ، باقی تفصیلات احادیث میں آئی ہے، یا کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وقت کے قاضی اور جج کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے، مشورہ کرے اور فیصلہ کرے اس معاملے میں۔ لیکن میراث کے قانون کو اللہ کو معلوم تھا، حکیم ذات ہے اور علیم ذات ہے، معلوم تھا یہ بندے ناسمجھ ہے، اور یہ اپنے ناسمجھی کے نتیجے میں اس قانون کا پتہ نہیں کیا مذاق اڑائیں گے اور کباڑہ کر دیں گے اور ظلم کریں گے۔ اس لیے میراث کی تقسیم اللہ نے خود قرآن کریم میں اس کے تمام قوانین، اس کے تمام حصے، مردوں کے، خواتین کے، بچوں کے، ماں باپ کے، دوسرے رشتہ داروں کے، حتیٰ کہ ان عصبات کے جو مال بچ جائے گا وہ کن کو ملے گا، ان سب کی تقسیم قرآن کریم میں کر دی۔ اور قرآن نے 2 آیات میں یا 3 آیات میں جو تقسیم فرمائی، کتابیں بھر گئی ہے اس کی تشریحات میں۔ میراث کا قانون جس استاد نے مجھے پڑھایا اور پورا مکمل ہوا، پھر مجھے یاد ہے جو شاگرد تھے ہمارے سامنے، اس نے قرآن کی یہ 2 آیت سورہ نساء کی رکھ دی۔ اس نے کہا یہ جو کچھ تم نے اتنا لکھ کر اور سمجھ کر اور رجسٹر بھر کے تیار کیا اور سیکھا، یہ اللہ نے ان 2 آیات میں بیان کیا ہے۔ اب یہ جو کچھ آپ نے سیکھا بتاؤ، ان 2 آیات سے کون سی چیز باہر ہے؟ یہ پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور ایسا صاف حکم دیا نا، ہم کبھی کبھار ہم شرماتے ہیں، دیکھیں اللہ نے تو عورت کو نصف حصہ دیا ہے تو ذرا چپ چپ کر اس کو بتایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، اسی میں حکمت ہے، یہی اصل میں انصاف ہے۔ یہ جو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے عورت کے حصے کا دگنا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، پورا نظام ہم نے پہلے بھی بتایا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ جو مرد کو تمام ذمہ داریاں دے دی، نان نفقہ پورے کا پورا مرد کے ذمہ ہے، اس کو بجٹ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں، جو لاجیکلی لوگ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیں ایک مثال سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس قانون پر عمل کرنا، یہ جو اللہ نے بتایا ہے ہو بہو یہی چیز ہماری عورتیں مانگ رہی ہیں، ان کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ سوال کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا سن لے، اللہ کی تقسیم کیسی ہے، یہ اللہ کو معلوم تھا، یہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہر چیز الگ الگ کر کے بتا دی۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، مثال بڑے آسان مثال، اور اس نے آج کل کے زمانے میں اس کی پوری مالیت جو میراث رہ گئی وہ 3 لاکھ روپے ہے،
اب اس 3 لاکھ میں صاف فیصلہ ہے، بیٹا 2 لاکھ لے گا اور بیٹی 1 لاکھ لے گی۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا جب اپنے لیے شادی کرے گا تو اپنی بیوی کو مہر دے گا۔ آج کل چترال میں بھی مہر جتنا بھی کم ہو 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ کوئی سونا اگر آپ 1 تولہ بھی رکھتے ہیں تو وہ لاکھ تک پہنچتا ہے۔ تو بیٹے نے اپنے لیے شادی کی تو اپنی بیوی کو 1 لاکھ مہر دے دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ جس نے رشتہ کیا، شادی کی، اس نے اس کو 1 لاکھ مہر دے دیا۔ کم از کم، وہ اکثر مہر زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم کم از کم کی بات کرتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ جو قانون سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت جلدی اس بات سمجھ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، مرد کا حصہ کم ہو کر 1 لاکھ رہ گیا، اس عورت کا حصہ بڑھ کر 2 لاکھ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، یہ مرد اپنی بیوی کا پورا خرچہ برداشت کرے گا۔ یہ اس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، تو نے برداشت کرنا ہے، کما کر لانا ہے، تو نے برداشت کرنا ہے۔ اور یہ جو عورت، لڑکی جس کو 1 لاکھ ملا تھا، پھر اس کو 1 لاکھ مہر بھی مل گیا، اس کا پورا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ اب آپ بتائیے زیادہ کس کو ملا؟ اب یہ جتنا مال ہے اس عورت کا، یہ 2 لاکھ بن گیا۔ یہ اس کو کسی جگہ کاروبار میں لگا کر یہ بڑھ بھی سکتا ہے، ورنہ محفوظ تو ہے، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے عورت پر کہ وہ خرچ کرے گی۔ لیکن مرد کا مال ہمیشہ کم ہوتا جائے گا، اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کی بنسبت زیادہ ترجیح اور زیادہ اہمیت دی ہے۔ پھر بھی اس کی اگر ضرورتیں پڑتی ہے تو اس کے پاس اس کی پونجی پڑی رہنی چاہیے۔ یہ حصہ عورت مانگ رہی ہے، زیادہ نہیں مانگ رہی۔ آپ کی بہن آپ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی، اسی میں بیچاری خوار ہوتی ہے کہ آپ وہ آدھا حصہ بھی نہیں دیتے۔ اکثر باپ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے، کچھ مال ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو زندگی میں بھی وہ میراث کے مطابق، قانون کے مطابق بیٹی کو آدھا دے دیتا ہے اور بیٹے کو پورا دے دیتا ہے۔ پیسے دیتا ہے تو بیٹوں کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ روپے دے گا۔ یہ تم نے اپنے آپ کو مردہ کیسے بنایا؟ یہ تو میراث کا قانون ہے، جب تو مر جائے گا تو تیرے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی۔ باپ اپنے زندگی میں جو کچھ دیتا ہے یہ میراث نہیں ہے، یہ تو ہبہ ہے، انعام ہے، ایک عطا ہے جو باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اس میں حکم ہے بیٹی اور بیٹے دونوں کو برابر برابر انعام دینا ہے۔ یہ آپ کا ہبہ ہے، آپ کا عطیہ ہے باپ کا بچوں کو۔ تو آپ کیوں بچوں میں فرق کرتے ہیں؟ تو زندگی میں آپ نے کوئی فرق نہیں کرنا کہ یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، زندگی میں تو بیٹے کی بجائے اور بیٹی کی بنسبت بیٹی زیادہ آپ کے کام آتی ہے۔ اس کو اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن اللہ نے یہی حکم دیا، برابر برابر۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے گھوڑا دیا تھا اپنے بیٹے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا باقی بچوں کو بھی آپ نے اسی طرح دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایک کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یا تو سب کو دے دو یا اسی بھی واپس لے لو، اور میں ظلم کے معاملے کا گواہ نہیں بنتا۔ تو سب بچوں کو ایک جیسے دینا ہے۔ ہاں، باپ اگر اب ایک بچہ اس کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو کچھ اضافی دیتا ہے تو بھی باپ پر کوئی گرفت نہیں ہے اس میں۔ تو مسئلہ حلال کا اور حرام کا ہے کہ یہ جائیدادیں، یہ مال، یہ زمینیں
جو آپ نے بہنوں کی قبضہ کی ہے، کبھی بیوہ عورت کا مال قبضہ کیا ہے، کبھی یتیموں کا مال قبضہ کیا ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، جس شخص نے بھی کسی کی بالش بر زمین، ایک بالش زمین ظلم اور زیادتی کے ساتھ قبضہ کی، قیامت کے دن یہ زمین 7ویں زمین تک باہر نکالی جائے گی اور اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ اس پوری زمین کا جو 7ویں زمین تک اس کی مٹی باہر نکالی گئی ہے، اس کو اٹھاؤ اپنے کندھوں پر اور پہنچاؤ محشر میں، میدان حشر میں پہنچا دو، وہاں اس کا فیصلہ ہوگا تمہاری تھی یا کسی اور کی تھی۔ یہ جو دوسروں کے حقوق پر ہم قبضہ کرتے ہیں، کہ بھی رشوت کے ذریعے ہم حقوق خریدتے ہیں، یہ جو رشوت منع ہے، حکم ہے رشوت نہ دو اور نہ لو، کیونکہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ ہمارے سبق کی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھایا کرو، اپنے مال کو یعنی اپنے ایک دوسرے کے مال کو، یہ آپ ہی کا ہے۔ ایک شخص جب حرام خور بن جاتا ہے کسی معاملے میں، کسی معاشرے میں داخل ہوتا ہے، اس ایک شخص کی حرام خوری کی وجہ سے پورا معاشرہ حرام خور بن جاتا ہے۔ ایک مالدار آدمی پورے چترال شہر میں اگر آ گیا اور اس نے سودی کاروبار شروع کیا اور سود پر قرضے دینے شروع کر دیے، اس کاروبار میں یہ پورا علاقہ ملوث ہو جاتا ہے اور یہ پورے علاقے کو یہ ایک شخص گندا کر دیتا ہے۔ یہ چند ساہوکار ہوتے ہیں جو پورے شہر کو خراب کر دیتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جائے، حدیث میں بات آتی ہے، اس معاشرے پر مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مہنگائی سے نکل نہیں سکے گی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے سود خوروں پر دنیا میں۔ اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے، اس قوم پر دشمن غالب آتا ہے، ان کے پورا کنٹرول وہ دشمن سنبھال لیتا ہے۔ آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہ جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ تو 3 دن پہلے ہماری صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا، بڑا اچھا فیصلہ تھا، بڑا خوبصورت فیصلہ تھا، جو ان کے اپنے مزاج کا فیصلہ تھا۔ محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا کہ اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں پردہ کریں گی، حجاب اور عبایا پہنیں گی۔ ہمارے صوبے میں ویسے بھی تمام بچیاں پردے سے ہوتی ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ اب دیکھیں اسکول کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی چترال کی ادھر ادھر گلیوں میں جب اسکولوں میں جاتی ہیں، آپ سامنے سے آتے ہیں، میں تو بڑے غور سے اس کا جائزہ لیتا ہوں۔ چھوٹی بچی ہوتی ہے لیکن جب مرد آ رہے ہوتے ہیں تو اپنا منہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیتی ہے۔ یہ حیاداری ہے، یہ حیا کی حس ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بھی موجود ہے۔ بڑی بچیاں تو مکمل پردہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں پوری صوبے کا جائزہ لیں، 80% سے زیادہ بچیاں خود گھروں سے پردہ کر کے آتی ہیں۔ تو ان بچیوں کو ایک تحفظ مل گیا تھا، والدین بھی خوش ہو گئے تھے، ایک قانونی تحفظ اور پروٹیکشن ان کو مل گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا چند گھنٹوں کے اندر اس حکم کو واپس لینا پڑا۔
اس پوری میڈیا میں ایک شور مچ گیا. چند ہی لوگ تھے جنہوں نے شور مچایا، لیکن اس سے معلوم ہو گیا ہماری حکومت کی جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیارات پورے کی پورے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے حکم دیا، آنکھیں نکالی، اور ایک رات نہیں گزری تھی اس حکم کو واپس لیا گیا. اب اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا، اس سے پہلے بھی ہماری بچیاں پردہ کر رہی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فیصلہ ہونے کے بعد اب اس کو واپس لینا تو بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے. اللہ کا حکم آپ نے نافذ کیا اور پھر آپ نے واپس لے لیا. اس سے بڑھ کر جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں جو حدیث بتائی ہے نا، رشوت خوری کے نتیجے میں قوم اتنی بزدل بن جاتی ہے کہ دشمن ان کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے. آج یہ کنٹرول اگر ہمارے دشمنوں کے پاس ہے، یہ اس بزدلی کی وجہ سے ہے. کرپٹ قوم، رشوت خور قوم، بدعنوان قوم کبھی بہادر نہیں ہو سکتی. وہ پیسوں کا عاشق بن جاتی ہے. ان کو پیسے چاہیے، مال چاہیے، خواہ وہ ایمان بیچے، خواہ اپنی قوم کو بیچے، مردوں کو بیچے، عورتوں کو بیچے. آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ڈالروں کے عوض بیچی گئی ہے اور امریکہ کی قید میں ہے. 88 سال اس دنیا کی کس قانون کے اندر یہاں ہے؟ جب قانون کے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں سامنے تو بات واقعی ذرا جائزہ لے لے. عمر بھر قید بھی 14 سال قید ہو جاتی ہے، لیکن 88 سال قید اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان کے قابل نہیں. وہ آدمی بیان نہیں کر سکتا، وہ ظلم آدمی بیان نہیں کر سکتا. تو ملک کے صدر نے بیان دیا جب لوگوں نے احتجاج کیا، کیوں ہماری بیٹی کیوں دشمن کے ہاتھ میں ہے اور ان کے قبضے میں ہے؟ اس نے کہا بھئی ہم نے دے دیا ہے لیکن ہم نے تو ڈالر لیے ہیں. یہ ڈالروں کے عاشق اپنے ملک کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی زمین بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی قوم کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بیچ دیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. فرمایا دشمن غالب آ جاتی ہے، ان کا پورا کنٹرول وہ سنبھال لیتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، رشوت کمیشن کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک سرکولر جاری کیا، ایک حکم نامہ جاری کیا تھا. یہ سارے جتنے ذمہ دار بیٹے ہیں، آفیسرز بیٹے ہیں، جن کے ہاتھ میں فائلیں ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، وہ آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہ فائلیں فارورڈ ہوتی ہی نہیں ہیں جب تک ان کو رشوت نہ ملے. جب دوسروں کا مال یہ خریدنا شروع کر دے، آپ اپنے معاشرے میں جائزہ لے لے، اپنے دفاتر میں جائزہ لے لے، ہر جگہ رشوت نے قانونی حیثیت حاصل کی ہے. ہر جگہ کمیشن، اور ہر جگہ کمیشن کے نام پر، انہیں تحفے اور ہدیے کے نام پر جو رشوت لی جاتی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکولر جاری کیا، باقاعدہ تمام آفیسرز کو حکم دیا اور اس میں لکھا کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ والیوم رشوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تحفے دیے جاتے تھے واقعی تحفے ہوتے تھے، واقعی وہ ہدیہ ہوتا تھا. لیکن آج وہ رشوت بن گیا ہے، اس لیے حکم دیا تھا کوئی آفیسر کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا، کوئی گفٹ جس شکل میں بھی ہو منع کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ رشوت ہے. تو یہ جتنے بھی کمیشن دیے جاتے ہیں یہ ساری رشوت ہے.
اور آج کل تو کمیشن کے نام پر نہیں، آج کل تو رشوت خور باقاعدہ براہ راست ہر کام کے پیسے لیتے ہیں، ہر فائل کے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اور آپ نے بزدلی کو دیکھا ہوگا، رشوت خور اتنا بزدل ہوتا ہے، وہ براہ راست آپ کو کہہ نہیں سکتا مجھے رشوت دے دو، مجھے پیسے دے دو تب یہ کام کروں گا۔ وہ آپ کو سال بھر لیٹ کرے گا آپ کے کام کو، لیکن آپ کو خود نہیں بتائے گا جب تک آپ کو کوئی اس کا اور کوئی نمائندہ نہ کہے اس کو اتنے پیسے دے دو۔ تو یہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو اگر حرام کھلاتے ہیں، یہ جو سودی مال ہوتا ہے آپ گھر میں لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، معلوم ہے اس کی سینسیٹیوٹی اور اس کی حساسیت کتنی ہے، اس کی خطرناکی کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد علی اللہ من 36 زنیہ۔ سود کی ایک درہم، ایک روپے جو ایک شخص لیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سود ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں اس سے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو قابل معافی ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے، لیکن وہ ایک روپے سود کا لیتا ہے لیکن جان بوجھ کر لیتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا سخت ہے کہ ایک روپے سود کا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ہے۔ ایک روپے سود کا کھایا گویا 36 مرتبہ اس نے زنا کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کون ہوگا جو سود کا مال لینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہ کے اندر دل ایسے پکے اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پھر وہی لے سکتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ گھر میں حرام لاتے ہیں، سودی مال، سودی کاروبار کر کے، لوگوں سے سود لے کر، قرضے دے کر، آپ اگر کہیں نا ہم سود نہیں لیتے، ہم سودی مال جیب میں نہیں رکھتے، یہ جو پورا بازار اور پورا بینکاری کا نظام سودی ہے، اس میں آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ پیسہ جتنا آتا ہے یہ ان بینکوں کے ذریعے آتا ہے، اس میں جتنے آپ کی سودی بینک ہے اور آپ نے پیسے رکھے اس میں منافع زیادہ آتا ہے، یہ منافع دوزخ کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اس میں کاروبار میں وہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ سودی بینکوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ تو آپ دوزخ کی آگ پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ فضل کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی بینکاری شروع ہوئی، غیر سودی بینکاری شروع ہوئی۔ یہ لوگ اسلامی بینکاری کہتے ہیں، میں اس نام سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اسلامی بینکاری تو تب ہوگی جب بینک کے اندر پورے کا پورا نظام اسلام کے مطابق بن جائے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں غیر سودی بینکاری، وہ بینک جو سودی کاروبار نہیں کرتے۔ جو اسلامی بینکاری موجود ہے وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سودی کاروبار میں اپنا پیسہ بھی نہیں لگاتے، آپ کے ساتھ بھی سودی معاملہ نہیں کرتے، اور جہاں کاروبار کرتا ہے بینک اس میں بھی وہ ضمانت دیتے ہیں۔ یہ چند ایک دو بینک ہے۔ تو جب یہ نعمت اللہ نے آپ کو دے دی تو تھوڑے پیسے اگر کم مل رہے ہیں، کچھ تکلیف اس میں اگر زیادہ ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹ کبھی سودی بینک میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سودی معاملات پہ جب دستخط کرتے ہیں، آپ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرضے لیتے ہیں
لیکن ہم قسط کو لیٹ نہیں کرتے اس لیے سود آتا ہی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. جب آپ نے معاہدہ کیا ہے، آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے سودی معاملے کا، سودی ادارے کے ساتھ، آپ سود میں مکمل شریک ہیں. آپ سب کے اکاؤنٹ جو قرآن کے درس والے ہیں کبھی کسی سودی ادارے میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پیسہ سود کی بدبو سی بدبودار نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مال اس گندگی اور اس غلاظت سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو یہ سارے سلسلے ہیں، اگر کوئی کہے بھی کہ میں بچتا ہوں، میں سودی بینک سے قرضہ لیتا ہوں لیکن پھر سود نہیں دیتا اس لیے کہ میں قسطیں پر وقت ادا کرتا ہوں. آپ کی بجلی کا بل آتا ہے تو بل آپ سے لیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے اضافی سرچارج وصول کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں آپ پیسے جمع کریں تو وہاں بجلی کے محکمے کو ان پیسوں پر سود آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ذرا جائزہ لے لیں BR کا اور جو ادارے ہیں. آپ نے پیسے جمع نہیں کیے تو ان کو سود نہیں آتا، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ سود آپ نے دینا ہے. یہ اضافی سرچارج یہی ہے. تو آپ بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پورا نظام اسلامی ہونا چاہیے. اسلامی نظام حکومت قائم ہو اور اس میں پورے بینکاری کا نظام، مالیاتی نظام پورا سود سے خالی ہو جائے گا تو نیچے جتنی پائپ لائن تالاب سے ٹینکی سے آئی ہوتی ہے، وہ جب ٹینکی میں گندگی پڑی ہے تو آپ اپنے پائپوں کو فلٹریشن سے صاف نہیں کر سکتے، وہ گندگی آتی ہی رہے گی. لیکن جب تالاب سے گندگی نکل جائے گی، یہ آگے پائپ لائن میں اگر تھوڑی گندگی ہے بھی یہ خود بخود صاف ہو جاتی ہے. اس لیے اسلامی نظام حکومت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، جس میں یہ غیر سودی نظام کے تحت اور حلال رزق کے تحت اپنی زندگی گزار سکے. کوئی شخص نہیں بچ سکتا جب نظام سودی ہوتا ہے. تو جب آپ گھر میں حرام رزق لاتے ہیں، آپ کی بیوی حرام کھاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو آپ کا نطفہ بنا ہے یہ حرام سے بنا ہے. اور جب میاں بیوی دونوں حرام کھا رہے ہیں تو بچی کی پیدائش اس کا نطفہ حرام سے بنا، اور بچے کو اندر جب ماں کے پیٹ میں رزق مل رہا ہے تو ماں جو کچھ کھاتی ہے اسی سے اس کا رزق ہوتا ہے، اسی سے وہ بچہ کھاتا ہے. تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر حرام کھا رہا ہے. یہ بچہ جب حرام سے بن گیا اور پیدا ہوا، اس بچے سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ بچہ آپ کے لیے خیر لائے گا ہی نہیں، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہی نہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ یعنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا ہی نہیں، یہ دوزخ کی آگ کا ذریعہ بنے گا. اس کے سارے کام، اس کے سارے اعمال، کبھی یہ رزق حرام کے اثرات ہے. لیکن جہاں آپ حلال کھلاتے ہیں بچوں کو، نطفہ حلال سے بنا، بچہ حلال سے کھا رہا ہے، یہ حلال کی رزق سے پلنے والا اور بڑھنے والا بچہ یا بچی، یہ جب پیدا ہوتی ہے آپ کو زیادہ ٹیوٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود فطرتاً نیک بچہ ہوتا ہے، نیک بچی ہوتی ہے. یہ پیدائشی طور پر باپردہ ہوتی ہے، یہ نمازی ہوتی ہے، یہ پابند صوم و صلات ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی خدمتگار ہوتی ہے. یہ بچے ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ ان بچوں کو اپنے غصے سے اور ڈنڈے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے کنٹرول میں آپ اس کے پیدائش سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں. آپ اپنی بیوی کو حرام نہ کھلائے بلکہ حلال کھلائے. آپ خود بھی حلال کھائے.
اللہ بھوک سے کسی کو مارتا نہیں ہے، رزق اس نے دینا ہی دینا ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی اللہ نے شرط لگائی پیغمبروں کے ساتھ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ یہ حکم دراصل مومنوں کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ وہ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یہ حکم ہے جو آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال تو پاکیزہ ہی ہوتا ہے، لیکن پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے جو فی نفسی ہی حلال ہو۔ یہ جتنے بھی حلال جانور ہے آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور بکری ہو، مرغی ہو، گائے ہو، بیل ہو وغیرہ، یہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں آپ کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک تو فی نفسی ہی حلال ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی حلال ہو۔ آپ یہ نہیں کر سکتے باہر کوئی بکری پھر رہی ہے تو آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو ذبح کیا اور کھا لیا، کیونکہ بکری تو حلال ہے۔ بکری حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ اسی لیے حلال اور طیب مال کھانا ہے جو آپ کا ہو، آپ کی ملکیت ہو، حلال کے راستے سے آئی ہو، وہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا پھر فرمایا اللہ نے پیغمبروں کو، مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں کو دیا ہے، وہ حکم یہ ہے۔ اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وجسده غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، وہ شخص جو لمبا سفر کر کے کسی مقدس اور پاکیزہ مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی یہاں سے سفر کر کے حرم شریف میں پہنچ گیا، اور وہاں سفر کی تھکاوٹ کی حالت اس کی یہ ہے کہ بال پراگندہ ہے، پورا جسم گردآلود ہے، تھکاوٹ ہے، لمبا سفر کیا ہے۔ آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس نے لاکھوں روپے بھی خرچ کیے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھائے، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے یا رب، دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں حاجتیں پیش کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے مانگ رہا ہے۔ لیکن فرمایا لیکن اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو کچھ پہنا ہے یہ حرام کا پہنا ہے، اور اس کا جسم جو پلا بڑا ہے یہ بھی حرام سے پلا بڑا ہے۔ فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ ممکن ہی نہیں اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حرام خور کی دعا، حرام خور کی عبادت کبھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ جو حج پر لوگ جاتے ہیں، حج پر
تو 12 ایسے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ حج مبرور سے بہرور ہوتے ہیں، جن کا حج قبول ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے ان کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اللہ کی رحمت سے ان باقیوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو حاجی مطرود کہا جاتا ہے، بگائے گئے حاجی۔ بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہیں، مینا میں، عرفات میں پورا دن لبیک اللہم لبیک، حدیث میں یہ بات آئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں جب یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک کی معنی آپ کو معلوم ہے نا، یہ بڑے عمر کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں جو یس سر کا کلچر جب تک سکولوں میں نہیں آیا تھا، تو جب ہمارا استاد حاضری لیتا تھا، ہمارا نام لیتا تھا، تو ہم کہتے تھے لبیک۔ یہ مجھے بھی یاد ہے، ہم لبیک کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں حاضر ہوں، میری حاضری لگا دے۔ وہ استاد جو فارم ماسٹر ہوتا تھا وہ حاضری لگا دیتا تھا۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، لیکن لبیک میں پھر صرف حاضری نہیں ہے، حاضر ہوں لیکن تابعدار ہوں، فرمان بردار ہوں، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اسکول میں آیا ہوں تو میں نے صرف حاضری نہیں دینی، میں نے پڑھنا بھی ہے، کلاس ورک بھی کرنا ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، استاد کی ہر بات ماننے کے لیے لبیک۔ یہ بڑا بامعنی اور پرمغز قسم کا یہ نعرہ تھا، یہ آواز تھی جو شاگرد دیتا تھا۔ یہاں حج میں، عمرے میں جب آپ جاتے ہیں، وہاں حاجی کیا پکارتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب، میں تابعدار بن کر، فرمان بردار بن کر، ہر حکم کے لیے تیار بن کر آیا ہوں، حاضر ہوں، حاضری کو قبول فرما۔ لیکن کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ لبیک پکارتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک۔ اس کا مطلب تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ یہ 1000 دفعہ آواز مارے، آواز لگائے، لبیک اللہم لبیک، 1000 مرتبہ ہی جواب آتا ہے، لا لبیک لا لبیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ اور جب میدان عرفات سے حاجی واپس ہوتے ہیں، سب حاجیوں کو کہا جاتا ہے نا، واپس ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہیں بخشا گیا۔ لیکن ایسے حاجی جن کی حاضری کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، واپس ہوتے ہیں مطرود بن کر، بقایا ہوا بنا کر اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ حج پر جتنی مرتبہ بھی جاتا ہے، واپس آتا ہے تو پھر اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے۔ حج تو تبدیلی لانے والی عبادت ہے، انقلابی عبادت ہے، انسان کو بدل دیتا ہے حج۔ لیکن حرام خور نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوا، وہ حاضری ہی قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ حکم ہے حلال کا، تو تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ حرام مال سے جو آپ عبادت کریں گے، جو جسم پلا بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، دوزخ کی آگ ہی اس لائق ہے کہ وہ اس جسم کو جلا دے۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، الا یہ کہ توبہ کرے۔ لیکن مال کے حوالے سے توبہ کرنے کے لیے ایک شرط بھی ہے، جس کا مال کھایا ہے وہ مال واپس کر دو، تب توبہ کرو گے۔ میراث کا مال بہنوں کا اس کے قبضے میں ہے، اور کہتے ہیں بہن کو میں نے کہہ دیا وہ نہیں لیتی۔ بہن اس لیے نہیں لیتی کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے۔ یہ جو چوری چھپے عدالتوں کے اندر وکیلوں کے ذریعے آپ دستخط لیتے ہیں بہنوں سے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اسے معلوم ہے۔ یہ جو فرمایا انی بما تعملون علیم،
میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، جو دغابازیاں، دھوکے بازیاں، دھونس دھاندلی، جس کے ذریعے تم دوسروں کا مال قبضہ کرتے ہو، اپنے بہن کو دھوکہ دے کر کہ شادی غمی میں وہ گھر میں آئی، ایک جوڑا کپڑے خرید کر اور کوئی دوپٹہ خرید کر اور کوئی بوٹ چپل خرید کر اس کو دیے، اور سمجھتا ہے میں نے میراث کا حق دے دیا ہے۔ یہ تحفے تو آپ پرائی عورتوں کو بھی تمہارے گھر میں ایک شادی غمی میں آ جائے تو آپ دیتے ہیں، یہ تحفے ہدیے تو لوگ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ اس سے بات نہیں بنے گی جب تک حساب کر کے اس کا پورا حصہ نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ جب تک یہ حساب نہیں کیا ہوگا اور بہن کا پورا حصہ اس کو ادا نہیں کیا ہوگا، ہم تو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی دھوکے کرتے ہیں۔ اس مجلس کے اندر میں تو ہاتھ نہیں اٹھواتا اس لیے کہ قرآن کا درس ہو تو بات دلوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے دل کے اندر غور کرے، آپ نے اپنی بیوی کا مہر پورا ادا کیا ہے؟ کبھی دھونس دھاندلی سے، کبھی غصوں سے، کبھی نیت خراب کر کے، طبیعت خراب کر کے، اس کو غصے کر کے کہ بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے تو اس شوہر کی اچھی اور خوبصورت پیشانی چاہیے، اسی پیشانی کے لیے وہ ترس رہی ہوتی ہے کہ یہ گھر میں آئے تو ذرا روشن پیشانی کے ساتھ آئے، خوشی آئے۔ یہ جب ہمیشہ آپ کے پیشانی پر 12 بج چکے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو بیوی سمجھتی ہے کہ یہ مہر نہیں، جو کچھ اور بھی لے لے لیکن اس کی پیشانی تو ٹھیک ہو جائے، اس کا چہرہ تو ٹھیک ہو جائے۔ جس ذریعے سے بھی، جس طریقے سے بھی آپ اپنے بیویوں کا مہر قبضہ کرتے ہیں تو ہر لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، مہر مقرر کر رہا تھا، لیکن اس کا اس وقت سے ارادہ تھا میں نہیں دینا نہیں ہے، یہ بس ویسے ہم مقرر کرتے ہیں، پر ہمیں بدکاری کر رہا ہے۔ تو بیوی کا حق مہر جس نے بزور زبردستی کھایا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، یہ اس کا قرض ہے، اس پر اس کی عصمت جو پوری کی پوری آپ کے حوالے ہو رہی ہے، اس کے آپ نے قیمت ادا کرنی ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جو بیوی کے مہر پہ قبضہ کیا، بہن کے جائیداد پر، بہن کے مال پر قبضہ کیا، آپ کا بچہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی رہ گئی، اس کے مال پر آپ نے قبضہ کر لیا، یتیم بچیاں رہ گئی، اس کے مال پر آپ نے قبضہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ حلال تو نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ دوزخ کی آگ آپ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو توبہ کرنے سے پہلے ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ سود خور نے تمام غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ان سے بزور قبضہ کر کے کھینچ کر کھائی ہے، اب یہ توبہ کرے گا تو یہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، یہ حقوق ادا کرنے ہیں، یہ حقوق ادا کرنے ہیں، تب آپ کا توبہ قبول ہوگا۔ حقوق العباد، دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، اس کا انعام ہے، اور بندوں کے حقوق کا احترام ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ خود معاف نہیں کرتا، یہ تمہارا حق ہے تو ہی معاف کرے گا، جب تک اس بندے نے معاف نہیں کیا۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو بہنیں معاف کرتی ہیں، آپ اس کو اپنا حصہ دے دے اور پھر اس سے کہیں آپ کو واپس دے دے، وہ نہیں دے گی، اس کا مال ہے، اس کا حق ہے۔ کوئی بھائی نے کبھی بھائی کو دیکھا ہے بھائی نے اپنا حق اپنے بھائی کو دیا ہے؟ ہمیشہ بہنیں ہی حق دیتی رہے گی، اپنا بھائیوں کو حوالے کرے گی، اور یہ کہتے ہیں یہ جب میں اپنے بہن کو حق دوں گا تو میرا بہنوئی اس زمین میں پھر ہل چلائے گا اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ میرے لیے برداشت کی قابل بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف آپ کو تو حکم نہیں ہے
کہ آپ اپنے بہن کو حصہ دے دیں، آپ کا بہنوئی اس کو سنبھالے گا. وہ آپ کی بیوی جو جس کی بہن ہے، اس کے پاس جو حصہ آئے گا تو آپ بھی کسی کی بہنوئی ہے نا. آپ بھی کسی کی زمین میں ہل چلائیں گے، اس کو استعمال کریں گے. لیکن یہ بہنوئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہن کا حق ہے. پھر وہ اس کی مالک ہے، وہ اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے. شوہر تو اس کا خادم ہوتا ہے، اس میں اس کا نوکر ہوتا ہے، اس کے لیے سنبھالتا ہے اور اسی کے لاتا ہے، اسی کو کھلاتا ہے. لیکن یہ تو مالک کی زمین کی مرضی ہے، وہ اپنی زمین جس کی بھی حوالے کرے، لیکن آپ نے دینا ہے، تب توبہ قبول ہوگا. اس لیے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ اگر پوچھیں، گنے چنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ حق ادا کیا ہوگا. ایک باپ کے بچے ہیں، ایک باپ کے بچے اور ماں کے، لیکن بھائی کتنے ظالم بن جاتے ہیں. بہن مظلوم بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا مال قبضہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے گھر میں آتی ہے، پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہے، پھر بھی آپ کے لیے روتی ہے، پھر بھی آپ کے دکھ درد میں سب سے پہلے آپ کی بہن پہنچ جاتی ہے. لیکن آپ ظالم بن کر اس کا مال اگر قبضہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے بچوں پر اور آپ کے پورے خاندان پر اس حرام کے اثرات ہوں گے. ایک شخص نے حرام کھایا، یعنی ایک دادا نے وہ اپنے بہن کو محروم کیا تھا. اب معلوم ہے نا، بڑے نے اپنے بہن کو محروم کیا تھا. ہمارے ایک علاقے میں ایک بوڑھا شخص تھا معمر، وہ آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب میں اپنی زندگی میں پتہ نہیں یہ بیٹے بعد میں میری بیٹیوں کو حصہ دیں گے یا نہیں دیں گے، میں اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ بتا دو. میں نے اس بابا جی سے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا جو تمہارا فرض تھا؟ یہ تمہارا فرض نہیں ہے، یہ تمہارے بیٹوں کی ذمہ ہے. تمہارے مرنے کے بعد یہ مسئلہ ہے، ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ وہ میری بہن نے تو دو ہے، وہ تو فلان جگہ ہے، بوڑھی ہے، اور وہاں ان کے اپنے بچے بھی ہیں. میں نے کہا چھوڑو اس بات کو. آپ کا باپ جب فوت ہو گیا تھا آپ نے اپنی ان بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا وہ کام پہلے کرو. اس لیے کہ جہاں سے غلطی شروع ہوئی یہ غلطی نیچے تک جائے گی، یہ بچوں تک منتقل ہوگی، تو یہ پرایا مال تقسیم ہو رہا ہے. اس لیے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے. تو حرام سے جب تک توبہ نہیں کیا جاتا اور حقوق العباد سارے ادا نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارا رزق حرام ہوگا. یہاں دیکھیں آیت سنی دوسری بھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم باطل طریقے سے اپنے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کے پاس مت لے جایا کرو. دیکھیے رشوت ایک عجیب حکم ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جو کام کرنے والا ہے اس کو حکم دے تم یہ نہ کرو. اب سود نہ لو، جتنے بھی کام ہے، لیکن یہاں سود خور کو حکم نہیں ہے سود مت لیا کرو. یہاں عوام کو حکم ہے سود مت دیا کرو. کیوں؟ اگر کوئی سود دینا بند کر دے تو سود لینے والا آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا بزدل شخص ہوتا ہے. یہ جتنے آفیسر ہوتے ہیں سود خور، یعنی رشوت خور، رشوت لینے والے، وہ کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا مجھے ابھی پیسے لائے ہو، پیسے دے دو پھر یہ کام کروں گا. اس طرح نہیں ہوتا. جب پوری قوم یہ فیصلہ کرے گی ہم نے رشوت نہیں دینی، ہم نے رشوت نہیں دینی، تو آپ سے کوئی نہیں مانگ سکتا. تو آپ خود دوسروں کا مال خریدنے کے لیے رشوت دیتے ہو، امتحان میں پاس ہونے کے لیے رشوت دیتے ہو، نوکری ملنے کے لیے رشوت دیتے ہو، لاکھوں روپے سے نوکریاں خریدتے ہو. یہ آپ نے دوسرے کا حق خرید لیا، دوسرے کا مال خرید لیا، دوسرے کو محروم کر کے. یہ اس لیے منع ہے
کہ اگر معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جائے تو حقوق بقاؤ مال بن جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ حق خریدے گا، اس کا حق ہے. جس کی لاٹھی اس کی بینس. اب ظاہر بات سے غریب پر ظلم ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے رشوت میں دینے کے لیے، وہ محروم رہے گا. بڑا قابل بچہ ہے، وہ کسی کالج میں میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ رشوت دے دے. اس کو نوکری نہیں ملے گی اس لیے کہ اس کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے کہ وہ رشوت میں دے دے. یہ جو میرٹ اور اہلیت کی بات ہے اس کی شرعی طور پر بڑی اہمیت ہے. تو حکم دیا رشوت نہ دیا کرو. اور اس میں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہاں یہ مراد بھی ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مال کو حکمرانوں کے پاس اٹھا کر نہ لے جایا کرو. کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو شخص میرے قریب رہتا ہے اس کا یہ گھر اور اس کی یہ زمین اس شخص کی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سندات کاغذات ٹھیک نہیں ہے، تو میں پڑوسی ہوں، میں نے دعویٰ کیا اس پر، مال کو اٹھا کے عدالت میں لے گیا، یہ میرا ہے. تو کہتا ہوں میرا تو نہیں ہے لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. اس آدھے پر بات ہوگی، پھر آدھے پر نہیں تو کوئی چوتھائی پر بات ہو جائے، کچھ تو اس سے مل جائے گا نا. فرمایا ایسے مال جو تمہارے نہ ہو، اب وہ اس کی ہے نہیں ہے، کاغذات ہے نہیں، اس کا معاملہ ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا حکمرانوں کے پاس یہ مال اٹھا کر نہ لے جایا کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے ہڑپ کر جاؤ. عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے ہوتے ہیں، بہرحال یہ وکلا کا معاملہ بڑا آسان ہے لیکن انہوں نے بڑی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. ہمارے ہاں ماہر وکیل اسے کہتے ہیں جو حلال کو حرام بنا سکے اور حرام کو حلال بنا سکے، جائز کو ناجائز، حق کو نہ حق ثابت کرے اور نہ حق کو حق ثابت کرے. یہ بڑا مشکل کام ہے ان کا، پھر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں ماہر وکیل وہی ہوگا، بالکل نہ حق پر تھا، اس نے قتل کیا تھا لیکن اس وکیل صاحب نے اس کو بری کر دیا. یہ ماہر نہیں، بڑا ناسمجھ ہے. ماہر وکیل وہ ہوگا، زبردست وکیل جسے آپ کہہ سکے وہ ہوگا جو حق کو حق ثابت کر کے دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائے. حق والے کا مقدمہ لے لے، وہ پڑھ لے. میں وہاں ضلع کرک کے بار روم میں وکلا چن کے آتے تھے تو انہوں نے مجھے بار روم میں بلایا تھا کہ ہمیں ایک درس دے دے. وہاں میں نے درس دیا اور ان کے پیشے کے متعلق احادیث اور آیات کی ساری پڑھ لی، اور میں نے ان سے پوری تجویز دی کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ بار روم کے وکلا سب اس پر متفق ہو جائے کہ ہم نے کسی کا ناجائز مقدمہ نہیں لڑنا، جو حق پر نہیں ہوگا اس کا مقدمہ نہیں لڑنا، یہ جرائم ختم ہو جائیں گے. جب وکیل کا سہارا نہیں ہوگا انہیں، وہ تو جلدی وکیل کے پاس پہنچتا ہے. یہ جو قانون، ہمارا قانون کیا ہے، 20 سال تک وکیل معاملے کو چلا سکتا ہے، اپنی زندگی تک. آدمی مر جائے گا جب وکیل کہے گا. ہمارے ایک مقدمہ تھا، وکیل نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو 5 سال نہیں تو 10 سال نہیں تو 20 سال میں اس مقدمے کو کھینچ سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں یہ ماہر وکیل ہے، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. سچ کو جھوٹ نہیں بنایا جا سکتا. ماہر وکیل وہ ہوگا، ہوشیار وکیل وہ ہوگا جو حق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے. تو جب میں نے یہ بات کہی تو ایک وکیل نے سوال کیا. وکیل تو وکیل ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں سوالات کرنے میں، بڑے دلچسپ قسم کے سوالات ہوتے ہیں ان کی. اس نے سوال کیا مولانا صاحب ہمیں کیا پتا ہوتا ہے، وہ تو جب ہم کیس لڑیں گے جج فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. تو میں اس کو کچھ جواب دینے لگا تھا لیکن دوسرا وکیل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب وقت ضائع نہ کرے اس پر، یہ ویسی ہی وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا. اس نے کہا یہاں وہ کلا بیٹے ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی اندازہ ہوگا. مجھے وکیل نے کہا، اس نے کہا مولانا صاحب
ہم تو اتنا سمجھتے ہیں حق اور باطل کو کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کا مقدمہ حق ہے یا نہ حق ہے، کہ جب وہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے دور سے اس کے قدموں سے ہم پہچانتے ہیں. کہتے جس طرح وہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ہے، حق پر ہے یا نہ حق پر ہے. بے شک کچھ معاملات میں وکیل کو بھی پتہ نہ ہو، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ساری چیز واضح ہو جائے گی، لیکن جب آپ کو واضح ہو گئی یہ بات، یعنی مشورہ ہے وکلا کے لیے، جب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی بیچ بیچ میں ایک جگہ کہ یہ میرا موکل نہ حق پر ہے، فوراً چھوڑ دو، نہیں میں تمہاری وکالت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم ظالم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. جو شخص چند قدم اٹھا کے کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو مضبوط کرے، اس کو قوی کرے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس لیے کبھی ظالم کے ساتھ، یہ جو آپ اپنے دفتر سے اٹھ کر عدالت تک کسی ظالم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. آپ مظلوم کی حمایت کریں، آپ یقین کریں معاشرے کے جرائم ختم ہو جائیں گے. جب وکیل سہارا نہیں دے گا، جب جج سہارا نہیں دے گا، ظاہر اس کا سہارا جب نہیں ہوگا وہ ظلم نہیں کرے گا. پھر اللہ کو پسند یہ ہے آپ مظلوم کا سہارا بنیں، آپ مصیبت زدہ کا سہارا بن جائے. آپ پیسے بھی لے لیں لیکن اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا. جس نے کسی مسلمان سے کسی مشکل کو ہٹایا، اللہ قیامت کے مشکلات میں سے اس سے کافی سارے مشکلات ہٹا دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو مشکل میں ڈال دیا، قیامت کے دن کے مشکلات سے ڈرنا چاہیے. پھر تو فرمایا لوگوں کے مال نہ حق گناہ کے ساتھ نہ کھایا کرو اور تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس لیے جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا کرو. حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اس کے اثرات دنیا میں امن، سکون، اطمینان کی شکل میں آپ لوگ دیکھ لیں گے. لیکن حرام کے نتیجے میں جو بھی اطمینانی ہوگی، یہ حرام کا پیسہ حرام راستوں پہ جاتا ہے. یہ پھر آپ وکلا کو دیں گے، کیس اور مقدمے آپ کے آئیں گے، بیماریاں آئیں گی ڈاکٹروں کو دیں گے، اور یہ پیسہ خرچ ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسی عجیب عجیب بیماریاں تمہارے گھر میں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی اس گھر میں، ان مصیبتوں کو تم ہٹا نہیں سکو گے، تم دور نہیں کر سکو گے. کبھی کبھار ایسی مشکلات ہوتی ہے، گھر میں کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہے لیکن طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن پریشان ہے، گویا کوئی ایسے لگتا ہے گھر میں کوئی جن بھوت ایسے سامنے کھڑے ہیں. محیب سائے ہوتے ہیں گھروں میں، آدمی ڈرتا ہے، عورتیں گھروں میں ڈرتی ہے، بچے ڈرتے ہیں، رات کو اٹھ کر یہ مرد بھی ڈر رہا ہوتا ہے، برے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں. جب آپ کو یہ معاملہ درپیش ہو، آپ اپنے رزق کا جائزہ لے لیں. یہ حرام خوری کا نتیجہ ہے. ساری دنیا جہان کی گندگیاں حرام خوری کے نتیجے میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے. اس لیے رزق کو پاک بنا دو، یہ سب کچھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.